لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ ہماری سچویشن یہ ہے کہ بخار آ جائے، کھانسی ہو، بریتھنگ کا پرابلم ہو، کورونا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، ملیریا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں کس وجہ سے یہ آیا۔ لیکن آج تک ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ پوری دنیا میں ہمیں تباہی جو نصیب ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی۔ کبھی اس کی جاننے کی ہم نے کوشش نہیں کی، ورنہ قدرت نے تو ہمیں سب کچھ دیا، بن مانگے دیا۔ زمین ہم نے نہیں مانگی، اس نے خود سے عطا فرمائی۔ آسمان ہم نے نہیں مانگا، اس نے خود سے عطا فرمایا۔ چاند و سورج بن مانگے اس نے عطا فرمائے، پانی ہوا اس نے خود اپنی مرضی سے عطا فرمائے، بن مانگے اس نے عطا فرمایا۔ لیکن ہماری سچویشن یہ ہوئی کہ ہمیں یوں نہیں کہا گیا کہ تم جو ہے یہ ساری چیزیں تم کو دی جا رہی ہیں، تمہیں آنکھ بھی ہم دے رہے ہیں، زبان بھی دے رہے ہیں، کان بھی دے رہے ہیں، دماغ بھی دے رہے ہیں، پیر بھی دے رہے ہیں، ہاتھ بھی دے رہے ہیں، تو میرے بندو جس طرح چاہو تم استعمال کرو۔ نہیں، بلکہ قانون ہمیں دیا گیا کہ میرے بندو یہ سارا مال میرا ہے، میں دے رہا ہوں، اگر میرے بتائے ہوئے طریقے پر تم استعمال کرو گے تو دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں عزت نصیب ہوگی، اور اگر میرے قانون کے خلاف تم نے استعمال کیا تو تم دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں وہ کون سا گناہ ہے جو اس وقت مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا۔ کون سا گناہ ہے؟ تو آپ اگر سروے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر گناہ کے اندر اس وقت مسلمان گرفتار آپ کو نظر آئے گا، الا ماشاء اللہ۔ آپ مجھے بتائیے، ہم پوری دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سچے مذہب کے ماننے والے ہیں، پھر ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں؟ تو میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہم نے خدا کو مانا ہے، ہم نے رسول کو مانا ہے، ہم نے قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانی ہے، تو جب ہم نے یہ سب مانا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کی بھی مانیں، رسول کی بھی مانیں اور قرآن کی بھی مانیں۔ آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں، دو بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ آپ کا ہے، ایک بچہ کسی اور کا ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو آواز دی اور آپ کا بچہ آپ کی بات کو نہیں سنا، آپ کے بلانے پر نہیں آیا، اور آپ نے دوسرے بچے کو بھی آواز دی، وہ بھی نہیں آیا، دونوں آپ کی بات سنی انسنی کر دیں گے اور آپ کی پکار پر لبیک نہیں کہیں گے، تو آپ کس کو ماریں گے؟ دوسرے بچے کو ماریں گے یا اپنے بچے کو ماریں گے؟ جواب دیجئے۔ اپنے بچے، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی دوسرا، یہ تو اپنا ہے، اپنا ہو کر نہیں مانتا۔ تو جنہوں نے خدا کو معبود مانا ہی نہیں، اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے لیے تو جہنم ہے ہی، لیکن تم تو خدا کو مان کر خدا کی نہیں مانتے تو تمہیں سزا ملنی ہی چاہیے۔ وہ بلا رہا ہے، تم اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، وہ گناہوں سے روک رہا ہے، تم گناہوں سے نہیں رکتے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری قوم کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا، اس لیے ہم تباہ ہو گئے۔ تعلیم میں ہم پیچھے، ریسرچ میں ہم پیچھے، بزنس میں ہم پیچھے، سیاست میں ہم پیچھے، کوئی ایک تو فیلڈ ایسی ہو جس میں ہم آگے ہوں؟
کوئی ایک فیلڈ بتا دیجیے. وجہ کیا ہے؟ گناہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا. گناہ ایسی زنجیر ہے کہ یہ اگر کسی کے پیر میں بندھ جائے تو رفتار اس کی ختم ہو جاتی ہے، سست ہو جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نفل پڑھتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، اور تہجد پڑھنے کے بعد اگر آپ نے گناہ بھی کیے، اللہ کی نافرمانی بھی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کی، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس تہجد کے پڑھنے کا آپ نے کیا فائدہ اٹھایا، تلاوت کا آپ نے کیا فائدہ اٹھایا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ نہ سمجھیں آپ کہ میں تہجد سے روک رہا ہوں، میں نفل سے روک رہا ہوں، میں تلاوت سے روک رہا ہوں. کرتے رہیے اسے ضرور، لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جو روایت حدیث، اسے سماعت فرمائیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتی ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑ جتنی نیکیاں لانے سے بہتر ہے کہ تم گناہوں سے بچو. گناہوں سے بچو، اس لیے کہ یاد رکھنا، نیکی کرنا آسان ہے لیکن گناہ سے بچنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. میں اگر آپ سے اس وقت کہہ دوں کہ اس وقت بیٹھ کر کے آپ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، آپ فوراً پڑھنا شروع کر دیں گے اور کاؤنٹنگ بھی کر لیں گے اور آپ ٹارگٹ پر پہنچ بھی جائیں گے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ باہر نکل کر اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھنا، کسی لڑکی کی طرف نگاہ مت اٹھانا، یہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. اور یہی ہماری پہچان تھی، نگاہوں کی حفاظت. آپ کو بتاؤں، بیت المقدس کی جب چابی سپہ سالار اسلام کے حوالے کرنی تھی، اور جب فوج بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی تھی اور وہاں کے عیسائیوں نے چابی مسلمانوں کے سپرد کرنے کی بات کی، تو جانتے ہیں آپ، جب مسلمانوں کا لشکر بیت المقدس کی طرف بڑھا تو اس وقت عیسائیوں نے خوبصورت لڑکیوں کو کنارے پہ کھڑا کر دیا کہ یہ نوجوان مسلمان جب آئیں تو تم اپنے حسن کا جادو ان پر بکھیرو تاکہ یہ بیت المقدس کو بھول کر تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائیں. لیکن کمانڈر نے فوراً کہہ دیا تھا، سنو، شہر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کا فرمان سن لو کہ مولا نے فرمایا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ میرے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. خبردار کسی فوجی کی نگاہ کسی لڑکی پر اٹھنی نہیں چاہیے. سارے فوجی نگاہیں جھکا کر کے بیت المقدس کی طرف بڑھے. جب سب گزر گئے اور آخری مجاہد باقی تھا تو ایک لڑکی نے کہا، پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی نگاہوں میں کون سمایا ہوا ہے کہ ہماری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. تو نوجوان مجاہد رکا اور نگاہیں نیچی کر کے اس نے کہا، جس کی نگاہوں میں مصطفیٰ کا جلوہ ہو وہ کسی لڑکی پر اپنے ایمان کو بیچا نہیں کرتا. تب بیت المقدس ہمارے پاس تھا.